نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب المراقبہ کی دوسری حدیث. عن ابی ذر جندب بن جنادہ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. ابو ذر جندب ابن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، حیثما کنت جہاں کہیں تم ہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ اور برائی کے پیچھے بھلائی کو لے آؤ، برائی کے بعد نیکی کو کر لو، تمحها وہ اسے مٹا دے گی، وخالق الناس بخلق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھی طرح معاملہ کرو. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن کے درجے پر ہے. پہلی بات ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث دو صحابہ کرام نے روایت کی، دونوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آگے بیان کیا. بات جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو. جہاں بھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان خواہ لوگوں کے درمیان میں ہے یا کہیں تنہائی میں ہے، دن ہے یا رات ہے، کوئی اسلامی ملک ہے یا غیر اسلامی ملک ہے، اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں. ایک انسان کی زندگی میں جتنے مختلف سٹیجز آتی رہتی ہیں، جتنے مختلف حالات سے انسان گزرتا رہتا ہے، ان تمام حالات میں انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. اللہ تعالیٰ کے تقوی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس بات کا احساس کرنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کا حساب لینے والا ہے، وہ اس پر مجھ سے پوچھنے والا ہے. دوسری چیز جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر انسان سے کوئی برائی ہو جائے تو برائی کے بعد لازمی طور پر انسان کوئی نیکی کر لے تو اس سے برائی مٹ جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے، مثلا زبان غلط استعمال کرتا ہے یا ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہے، دل اور دماغ کا غلط استعمال کرتا ہے. غلط سے مراد ایسی چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور بندوں کو اذیت ہو. ایسے کام اگرچہ انسان بعض اوقات دوسروں کو ستانے کے لیے کرتا ہے، دوسروں کا دل دکھانے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ وہ خود بھی بھگتتا ہے، اس کے زیر اثر وہ خود بھی آتا ہے، اس کا دل اور دماغ خود اس سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے کہ برائی کو اللہ تعالیٰ رجس کہتے ہیں، ناپاکی، گندگی کہتے ہیں، اور گندگی جہاں کہیں ہو اس کے اثرات گندے ہی ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ اگر اسے کسی خوشبودار اور خوبصورت چیز میں لپیٹ کر آپ رکھ دیں تو اس کا اگر ظاہر اچھا نظر آ رہا ہے تو وہ اندر بھی اچھا ہوگا. نہیں، گندگی کی اپنی ایک بو ہوتی ہے، جتنے بھی کپڑوں میں اسے لپیٹ دو وہ بو نکلنے سے نہیں رہتی. اسی طرح بد اخلاقی، بد کرداری اور برے اعمال ایسی نجاستیں ہیں کہ جو کہیں پر بھی ہوں اپنے اثرات چھوڑتی رہتی ہیں، اپنا تعفن پھیلاتی رہتی ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے دل میں گھٹن، بے چینی، بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. انسان کے اعمال میں، انسان کی گفتگو میں، دوسروں کے ساتھ معاملات میں چڑچڑاپن پیدا ہونے لگتا ہے. تو گویا ایک برائی دوسری بہت سی برائیوں کو کھینچنے لگتی ہے اور بہت سی برائیوں کا سبب ہو جاتی ہے. ایسے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس برائی کے بدلے میں فوراً ہی کوئی اچھا کام کر لو.
جب احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلط ہوا تو اس پہ ڈٹ نہ جاؤ کہ نہیں اچھا بس ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، نہیں، فوراً اگر ندامت ہو، ریئلائز کر لے انسان تو لوٹ آئے. اور رجوع کی کیفیت کیا ہو کہ پھر انسان یہ سوچے کہ مجھے اس برائی کو مٹانے کے لیے کون سا اچھا کام کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ دل پر برائی کا جو کالا نقطہ پڑا ہے وہ مٹ جائے گا، وہ دھل جائے گا، دل پھر کھل جائے گا، دل پھر خدا تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، اور اس سے انسان کو پھر مزید ہمت اور طاقت اور استطاعت ہوگی کہ وہ اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکے. اور اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ انسان چوری اور ڈاکہ کے ساتھ کسی کا مال لوٹ لائے اور پھر کہے کہ میں اسے صدقہ خیرات کر دیتا ہوں. یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ جس طرح عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، یا یہ کہ کبیرہ گناہ کر کے، جیسے یتیموں کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، جیسے جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹی گواہی دینا. تو یہ نہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے انسان غلط کام کر لے اور پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کی باتیں سوچ لے کہ جن کو وہ اپنے طور پر اچھا سمجھتا ہے اور ان کو کر کے یہ سمجھے کہ ان سب کا کفارہ ہو گیا. جس طرح ہمارے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ کام کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی، کہ وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی اور جن کو منع فرمایا کرنے سے انہیں ہم بڑے مزے سے خوشی سے کرتے ہیں، جیسے کہ آگے بھی ایک حدیث میں پتہ چلے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں چند شعر پڑھ لیے، چند محفلیں منعقد کر لی، چند ایسے کام کر لیے ظاہری کہ جس سے یہ سمجھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں اور اس سے آپ خوش ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ماں کا کوئی حکم انسان ماننے کو تیار ہی نہ ہو اور کسی وقت اس کی چاپلوسی خوشامد صرف اس لیے کر لے کہ کوئی اور مقصد اس سے نکلوایا جا سکے یا اپنی مرضی کا کوئی اور کام کروایا جا سکے. تو اس طریقے سے ہم عام انسانوں کو تو ڈاج دے سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے. لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی خرابی ہو جائے تو اس کو اچھے کام سے دوبارہ اس چیز کو مینڈ کر لیا جائے، مرمت کر لیا جائے تاکہ وہ نظر نہ آئے. پھر اسی طرح مزید فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس سے مزید حدیث کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملات میں کمی بیشی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، تو اس میں مثال کے طور پر آپ کے منہ سے کسی کے لیے کوئی سخت بات نکل گئی، آپ نے کسی کو ڈانٹ دیا یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی. انسان ہونے کے تقاضے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو معصوم ہوں اور کبھی میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اب ایسے میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا دل دکھ گیا آپ سے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور دل بتا دیتا، خود اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا میزان رکھ دیا ہے جو انسان کو لمحے لمحے کی رپورٹ دیتا ہے. جیسے بہت سی مشینیں ایسی نا کہ جو انسان کے دل کے ہر حرکت اور ہر ابھار اور اتار چڑھاؤ کی خبر دیتی ہیں، بالکل اسی طرح کی اندر اس سے بھی سینسٹیو مشینیں ضمیر کے نام کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں جو انسان کو ہر اتار چڑھاؤ کی خبر دیتی ہیں، خواہ انسان اس کو مانے یا نہ مانے. ایسے میں اگر کسی شخص کے کان القسمع، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا کہ اپنا کان لگائے، کوئی شخص اپنے دل کی اس آواز کو سنے اور اس کے ساتھ امانت داری برتے تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ کس کے حق میں کہاں کیا زیادتی اور قصور ہوا. اس کی اب کیا کرے، تکبر اور انا کا مسئلہ نہ بنا لے بلکہ اس کی تلافی کرے اور آگے بڑھ کر اس شخص کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے سلوک کے ذریعے اس برائی کو مٹا ڈالے. کیونکہ یہاں خلق حسن کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ایسی زیادتیاں اور ایسی برائیاں جو انسانوں کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے کرتا رہتا ہے، تو ایک معاشرے کا حسن، اطمینان، خوبی اسی بات پر منحصر ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو گلے لگانے والے ہوں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں. تیسری حدیث اس باب کی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح وفی روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے تھا. كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن. فقال، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے. غلام کہتے ہیں بچے سے ذرا بڑی عمر کے بچے کو، یعنی جو نوجوان نہ ہو، یعنی ابھی شاب نہ ہو اور چھوٹا بچہ بھی نہ ہو، ٹین ایجر ہو لیکن ابتدائی ٹین ایجرز میں سے ہو. یعنی اس ایج میں ابن عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرتے ہیں جو کہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. بات کیا ہے؟ پہلی بات، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند باتیں بتانے لگا ہوں، ان باتوں کو تم یاد کر لینا، ان باتوں کو سمجھو. باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، احفظ اللہ یحفظک. احفظ، حفاظت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. یحفظک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلو گے تو اپنی اس زندگی کو بھی بچاؤ گے اور آخرت کو بھی بچاؤ گے. اور اگر تم نے اس کی باتوں کی پرواہ نہ کی تو وہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. اور اگر دنیا میں چند لمحے تمہیں اچھے مل بھی گئے تو قیامت کے دن تم سے بات بھی نہیں کرے گا. لہذا اس بات کی حفاظت کرو، نگہبانی کرو، خیال رکھو کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے اس کام پر مجھ سے روٹ تو نہیں جائے گا. دوسری کیا بات؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تجاہک کا لفظ وجہ سے نکلا. وجہ کہتے ہیں فیس کو، چہرے کو، کہ جس طرف انسان چہرہ موڑتا ہے وہی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے. کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو گے، ان کی پابندی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی جدھر تم جاؤ گے تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور کیا کرو؟ اذا سألت فاسأل اللہ. جب تم سوال کرو، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتے اور پھر کسی اور کی طرف سوچتے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے سب لوگوں کی طرف سوچتے ہیں، اور جب لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو آخری چارہ کار کے طور پر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے کہ اب اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، واللہ ہی ہے کاٹے. تو ہونا کیا چاہیے؟ اللہ نمبر 1 ہونا چاہیے، پہلی پرائرٹی. چھوٹی سی ضرورت، چھوٹی سی تکلیف، چھوٹی سی پریشانی بھی آ جائے تو انسان فوراً دل میں اس کو یاد کر لے کہ اللہ تو سبب بنا دے، تو مجھے اس مشکل سے نجات عطا کر، تو میری یہ ضرورت پوری فرما. اور پھر اسی سے توفیق مانگے، اسی سے سبب مانگے کہ تو کوئی طریقہ اور ذریعہ پیدا کر دے. اس کے بعد وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد چاہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اسی کو پکارو. اب یہاں پر پہلا ہے سوال، یعنی کوئی ضرورت مانگو، سوال، اور دوسرا ہے مدد، یعنی مادی چیز کی نہیں، ویسے ہی مدد جیسے کسی مشکل کی آسانی کے لیے تو صرف اللہ سے مانگو. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان الامت لو اجتمعت، اگر سارے انسان، امت کہتے ہیں ایک بہت بڑے گروہ کو، سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں، علی ان ینفعوک بشیء، اس بات پر کہ تمہیں ایک چیز کا فائدہ دے سکے، ایک چیز کا فائدہ پہنچا سکے، لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، وہ ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے مگر اتنا جتنا اسے اللہ نے تمہارے مقدر کر دیا، لکھ رکھا ہے، جتنا خدا نے تمہارے لیے چاہا ہے. اور اگر وہ سارے جمع ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں نقصان پہنچا لے، تمہارا کچھ بگاڑ سکے، لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا. لہذا کسی بھی نفع یا نقصان کے لیے کس کی طرف رجوع کرو؟
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اور یہ بات اتنی مضبوط ہے اور اتنی درست ہے کہ رفعت الاقلام، یہ لکھ کر اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیے ہیں کہ اس لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وجفت الصحف، اور صحیفے یعنی کاغذ جو ہے خشک ہو چکے ہیں، سیاہی خشک ہو چکی ہے، جو لکھا گیا وہ انچینجبل ہے. اور پھر اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ تو کنٹراڈکٹری بات ہوگی، حسن بھی ہوگی اور صحیح بھی ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسن وہ حدیث ہوتی ہے کہ صحیح حدیث کی جو شروط ہیں ان میں سے ایک شرط کم ہو رہی ہو. جیسے 5 یا 6 شرط ہیں تو ایک شرط نہ ہو، باقی ساری پوری ہوں، وہ حسن ہے. اس کا درجہ صحیح سے 1 درجہ کم ہے، 1 ڈگری کم ہے. اور صحیح وہ جس میں تمام کی تمام شرائط وہ پوری ہو رہی ہوں جو ایک صحیح حدیث کے لیے ضروری ہیں. اب یہاں پر ایک حدیث حسن کیوں اور ایٹ اے ٹائم وہ ضعیف کیوں؟ وہ اس طرح کہ ایک چین سے وہ حسن ہے اور دوسرے چین سے وہ صحیح ہے. یعنی ایک حدیث ایک صحابی نے جب روایت کی، اس سے کسی نے سنی، یعنی کسی کتاب میں جب تک لکھی گئی تو وہ جتنے راویوں نے اس کو روایت کیا اس میں ایک راوی کے بارے میں کچھ اس طرح کا شک گزرا کہ اس کا حافظہ خراب تھا یا وہ کوئی گڑبڑ کر جاتا تھا، تو اس کو پھر صحیح کے درجے سے اتار دیا جاتا ہے. اور دوسرا جو چین ہے اس میں کوئی ایسا راوی نہیں کہ جس کے عدل یا ضبط اور امانت یا اخلاق میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو. اس لیے یعنی یہ حدیث دونوں طرح سے روایت ہوتی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں اور صحیح بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول کی جانی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے. ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں یہی حدیث آتی ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو اسے اپنے سامنے پاؤ گے. حفاظت کرو کا مراد یہ کہ اس کے احکامات کی، اس کی باتوں کی. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھو، اس سے پہچان رکھو، اس سے دوستی رکھو، اس کی معرفت رکھو. یعرفک فی الشدہ، تو وہ بھی تمہیں پہچانے گا تکلیف کی حالت میں، وہ بھی تمہارا خیال رکھے گا. یعنی جب اچھے حالات ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، جب تم پر برے حالات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہچان لے گا اور تمہارا خیال رکھے گا. ادروائز اگر تم اچھے حالات میں خدا کو بھولے رہے اور صرف تکلیف میں یاد کیا تو جیسے وہ فرشتے جو آسمان و زمین کے درمیان ہوتے ہیں جب دعائیں گزرتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کوئی نئی سی آواز سنی، پہلے تو کبھی یہ شخص نہیں گڑ گڑایا تھا اور نہیں رویا تھا اور نہیں کبھی اس نے خدا سے عاجزی کی تھی اور نہیں کوئی دعا کی تھی، تو یہ کوئی نئی بات لگتی ہے. اور جو شخص روز ہی اللہ سے مانگتا اور روز ہی تعلق رکھتا اور رشتہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں اور اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. پھر اسی طرح اگلی جو لائن ہے اس کا ترجمہ جو آپ کے پاس کتاب ہے اس میں غلط کیا گیا ہے، اس کو درست کر لیجئے. وَعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّمَا أَخْطَأَكَ، اس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جس چیز نے تجھے گمراہ کر دیا وہ ہدایت نہیں دے سکتی، حالانکہ یہ ترجمہ درست نہیں. یہاں لکھا ہوا ہے یاد رکھ کہ جو چیز تجھے بھٹکا دے وہ تجھے راہ راست پر نہیں لا سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ما اخطأک، تجھ سے خطا کر جائے، وہ ایسی نہیں تھی کہ تجھے پہنچے، اور جو تجھے پہنچنے والی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ تجھ سے خطا کر جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رزق، جو نعمت، جو چیز تم تک پہنچنے والی تھی وہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں چھوڑ کے کسی اور تک پہنچ جائے. یعنی جو خدا کی طرف سے جو تمہیں ملنے والا تھا، بعض اوقات انسان کہتا ہے ہائے کاش میں فلاں جگہ پہ چلا جاتا تو میرے کاروبار میں اتنی زیادتی ہو جاتی اور میرے مال میں اتنا نفع ہو جاتا، ہائے کاش کہ میں یہ کر لیتا تو مجھے یہ فائدہ ہو جاتا، اور میں فلاں جگہ انویسٹمنٹ کرتا تو مجھے اتنا زیادہ مل جاتا. پر میں اطمینان رکھو، اس طرح نہیں، جو تمہیں ملنا تھا وہ ہو نہیں سکتا کہ تجھ سے بھول کے کسی اور کے پاس چلا جائے. جو تیرے پاس آنا تھا وہ یہ نہیں ہوا کہ تمہیں چھوڑ کے کہیں اور بھول کے پہنچ جائے، نہیں. لم یکن، ایسا نہ تھا، لیخطئک، کہ وہ تجھے بھول جائے، تجھ سے خطا کھا جائے. اور جو تجھ سے خطا کھا جائے وہ ایسی نہیں تھی کہ تجھ تک پہنچے. مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز پہنچ جاتی ہے جبکہ آپ کا اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں ہوتا، کوئی گمان بھی نہیں ہوتا، کوئی خیال بھی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے. اور کب یہ وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے یعنی ایک تعلق، خاص تعلق کا نام ہے تقوی، کہ اس کا احساس دل میں رکھے گا.
یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے وہ ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ رستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا، وہاں سے پہنچ جائے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے، لہٰذا جو چیز پہنچنے والی اس کے لیے بےتاب نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ پہنچ جائے گی. اس کو اگر ہم یاد رکھیں تو عموماً شادیوں بیاہوں میں یا اسی طرح کی پارٹیز میں جب لوگ دھڑا دھڑ پلیٹیں بھر لیتے ہیں اس خوف اور ڈر سے کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو پھر تو ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، اور اس شوق میں وہ بھرا ہوا نہ کھا سکتے ہیں اور اس کو ضائع کر کے نکل جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہر شخص صرف اتنا لے جتنا وہ کھا سکتا ہو اور جتنا وہ اپنا حصہ یا حق سمجھتا ہو کہ اسے ایک نارمل کھانا چاہیے، تو جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ کسی اور کے منہ میں جا سکتا ہی نہیں، اور جو نہیں لکھا وہ کوئی اور دے سکتا نہیں یا کہیں سے آ سکتا نہیں. یہ چیز اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے اور یہ چیز اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو اس کے اندر خوشی اور اطمینان اور سکون کی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اس کیفیت کا پیدا ہونا اور کرنا مشکل کام ہے. جتنا جتنا خدا پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا جتنا اس پر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی. پھر کسی چیز کے آنے سے یا کسی چیز کے جانے کو انسان ایک نارمل بات سمجھتا ہے اور تھوڑ دلی کا اور بے صبری کا ثبوت نہیں دیتا. وہ پھر اپنے طور پر کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن اگر کوشش کے باوجود نہیں ملتا تو پھر وہ مایوس نہیں ہوتا کہ میرے رب نے مجھے کیوں نہیں دیا یا میرے پاس یہ کیوں نہیں آیا. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے بچے بہت محنت کرتے ہیں، اپنی مرضی کے نمبر نہیں آتے تو عموماً بڑی مایوسی ہو جاتی ہے اور بہت ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. کبھی خبروں میں یہ پڑھتے ہیں کہ رزلٹ صحیح نہ آنے پہ فلاں بچے نے خودکشی کر لی، اور اس قسم کے بہت سے کام. یہ بے صبریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر شخص کو اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو وہ چاہتا ہے. اس لیے کہ وہ حاصل ہونا اور دینا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اپنی کائنات میں ایک تقسیم کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے. ایون یہ کہ انسان کی عقل، انسان کی انٹیلیجنس، اس کو ملنے والی ذہنی، عقلی، جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں، یہ انسان ایک حد تک تو اس میں کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا. بہرحال اس کی لمٹس ہیں، ان کو وہ کراس نہیں کر سکتا. اور اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں نہ لیتا تو دنیا کا نظام ہی بگڑ جاتا. اب اگر ہر شخص یہی چاہے کہ اس کی خواہش یا اس کی تمنا یا اس کی جو دل میں مرضی ہے وہ یوں ہی پوری ہوتی چلی جائے تو پھر تو انسان نہ جانے کیا کیا تمنائیں کرتے اور کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے، اور پھر دنیا میں انسانوں کا شاید وجود ہی نہ رہتا. اگر ہم یہ چاہنے لگیں کہ جس شخص کو میں پسند نہیں کرتا وہ دنیا سے ختم ہی ہو جائے مثلا، تو یوں تو شاید پھر دنیا میں بچے ہی کوئی نہ. یا یہ کہ جس کے بارے میں میرا دل نہیں چاہتا اس کو تو رزق کا دانہ نہ ملے، سارے بھوکے مر جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا، وہ لوگوں کے چاہنے پر نہیں رکھا، اور نہ لوگوں کے چاہنے پہ وہ اپنے فیصلے بدلتا ہے. کسی شخص کو اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتا ہے دنیا سے، وہ اس کی مصلحت ہے، وہی سمجھتا ہے کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے اور کیوں وہ زندگی اس کے حق میں آئندہ بہتر ہے یا نہیں. ہم بعض اوقات ان حقیقتوں کو نہیں سمجھتے، لہٰذا پھر اس کو قبول نہیں کر پاتے. اب اگر ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے یا ہمارے اس رونے چلانے کی وجہ سے ایک چیز جو اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے ہمیں اگر وہ یہ دیکھ کے کہ اس شخص کا بڑا برا حال ہو جائے گا اسے واپس دے دوں، شاید دنیا سے کوئی جاتا ہی نہ. کیونکہ ہر شخص کے جانے پر اسی طرح واویلا ہوتا ہے، اسی طرح دل کٹتا ہے، اسی طرح تکلیفیں ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہونے کے باوجود بھی اسے اللہ تعالیٰ اپنے ایک نظام کو، ایک سسٹم کو، ایک بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے انہیں اس جگہ سے ہٹا دیتا ہے. اور بعض اوقات مثال کے طور پر موت بہت سے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اس انسان کی اپنی ذات کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور جیتا تو ایسا غلط کام کر جاتا کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور مہربانی کرتے ہوئے اس کے حق میں یہی سمجھا کہ یہ اب دنیا سے چلا جائے. بہت سے لوگ مرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مرنے نہیں دیتا کہ ابھی تمہارے پاس اچھے کام نہیں ہیں، تھوڑے سے اچھے کام اور کر لو.
ان پر رحمت اور شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے. چونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے. لہذا اس کے نظام کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ اس پر راضی ہو جاؤ اور اس کو قبول کر لو. پھر یہ فرمایا کہ وَعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ کامیابی صبر کے ساتھ ملتی ہے. کامیابی صرف تمناؤں اور امیدوں سے نہیں ملتی. کامیابی اور کسی منزل اور کسی ہدف اور کسی ٹارگٹ کو پانے کے لیے مسلسل کوشش، محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام صبر ہے کہ جم کے انسان ایک کام کرتا چلا جائے. کس طرح؟ اب دیکھیں کہ یہ اوپر کہ جو حدیث کے پہلے الفاظ ہیں ان کی مزید وضاحت اگلا حصہ کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے پچھلے حصے کا کہ جو مجھے ملنا ہے وہ تو اڑ کے مجھ تک پہنچ جائے گا، اس لیے مجھے تو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں. نہیں، کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. صبر ایک جامع لفظ ہے جس کا مطلب پہلے درجے پر کوشش ہے. کوئی شخص اسی وقت کوشش کر سکتا ہے جب اس کے اندر صبر ہے. مثلا آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، پکانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. اب اگر آپ کے پاس یہ صبر نہیں اور آپ کو نہیں یہ گھنٹہ میں نہیں گزار سکتا کچن میں، تو بیٹھے رہیں، پھر آپ گھنٹہ بھی گزر جائے گا اور آپ کو ملے گا بھی کچھ نہیں. تو وہ کوشش ضروری ہے. تو اسی لیے اس پہلی غلط فہمی کو جو ذہنوں میں آ سکتی ہے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ تو مل ہی جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا، اور جو مجھے نہیں ملنا اس کے لیے مجھے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، بالکل ضرورت ہے. اور جان رکھو کہ مدد اسی وقت ہوگی جب صبر سے کام لوگے. اور صبر کا معنی صرف یہ نہیں کہ کوئی مر جائے تو نہ رو یا چیخو چلا، یہ نہیں صبر. صبر کا معنی ہے جم جاؤ، استقامت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس کام کو کرتے چلے جاؤ. اور اگر کسی نے صبر سیکھنا ہو تو شہد کی حقیر مکھی سے سیکھے. ایک پھول سے کتنا رس چوستی ہے وہ، کوئی اس کا وزن ہوتا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا کہ کیا لیا اس نے؟ پھول پہ کتنی دیر بیٹھتی ہے؟ ہاں، ایک لمحے کے لیے بیٹھتی ہے، ذرا سا ڈنگ مارتی ہے، وہاں سے اٹھ جاتی کسی اور پہ، کسی اور پہ، کسی اور پہ. اور آپ دیکھیں کہ ایک قطرہ شہد پروڈیوس کرنے کے لیے وہ میلوں سفر کرتی ہے. کیسا صبر ہے وہ. لیکن جو چیز پھر وہ تیار کرتی ہے وہ آج تک انسانی فیکٹریاں نہیں کر سکی، انسان کی عقل نہیں کر سکی، اس درجے اور اس قیمت کی چیز نہیں بنا سکی جو وہ ایک حقیر چیز بناتی ہے مسلسل جد و جہد اور محنت کے ساتھ. اسی طرح ایک مکڑی اپنا جالا بنتی ہے، کتنی محنت درکار ہوتی ہے اس میں، حالانکہ وہ کتنی نازک اور معمولی سی چیز ہے. تو یہ سب اسی طرح بہت سے پرندے اپنے وہ گھونسلے بناتے ہیں، تو ان کے ایک ایک تنکا اگر آپ ان کو کھول کے کبھی کاؤنٹ کریں تو 1000 تنکے ہوں گے اس میں. یہ سب کچھ کیا صبر کے بغیر ہو جاتا ہے؟ نہیں. تو یہی بتایا گیا کہ تمہیں اپنی دنیا میں بھی کامیابی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کے ساتھ کام کرنے کی، جم کے. یہ نہیں کہ کہو آج بیج ڈالا تو کل آم کیوں نہیں نکلے اس میں سے، اور نہیں نکلے تو میں تو اس جھنجٹ کو ہی چھوڑ رہا ہوں. نہیں، جسے بڑے مقاصد حاصل کرنا ہے اسے اسی طرح لمحہ لمحہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور دن دن جو ہے اپنے اس خوبصورت باغ کو آگے بڑھانے کے لیے اور نشو نما دینے کے لیے مسلسل محنت کرنا ہے. پھر فرمایا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، یاد رکھو کشادگی، خوشحالی کرب کے ساتھ ہے. جو کرب نہیں اٹھاتا، جو درد نہیں اٹھاتا، جو تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، اسے پھر آسانی بھی میسر نہیں ہو سکتی. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور اس کو آپ ہلکا سے سمجھ لیں 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالوں سے جو روزمرہ زندگی میں آپ دیکھتے ہیں. کڑوی گولی کھا کے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ کڑوا پن لے گا نہیں یا انجیکشن سے تھوڑی سی وہ جو پرک ہوتی ہے اسے برداشت نہیں کر سکے گا تو صحت یاب نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے تنگی کے بعد خوشحالی. اسی طرح بعض اوقات انسان روتا ہے اور رونے میں گھل رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن جب رو کے بیٹھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے. لہٰذا انسان اس تنگی سے اس طرح گزرے کہ میں آسانی تک پہنچنے والا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ انما العسر یسرا، یہ نہیں آیا قرآن پاک میں کہ آسانی کے ساتھ تنگی ہے. نیگیٹو سوچ نہیں ہے، اسلام کی بہت پازیٹو سوچ ہے کہ جہاں تنگی ہے کوئی نہیں، صبر سے کام لو، وہاں آسانی بھی ہوگی، وہاں خوشحالی بھی ہوگی، وہاں اچھے حالات بھی ہوں گے. لہٰذا اس آنے والی خوشی اور آسانی کے لیے یہ ابھی کی تنگی برداشت کرو. یوں نہیں ڈرایا انسان کو کہ اگر تم خوشحال ہو تو وہ تنگی تمہارا انتظار کر رہی ہے.
تاکہ انسان کی خوشحالی بھی ساری مقدر ہو جائے اور مصیبت میں یعنی انسان اس کو بھی انجوائے نہ کر سکے.